میں پہلی بار مصنوعی بارش برسا دی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں شہر کے 10 مقامات پر بارش برسائی گئی۔ پہلی فلائٹ میں 48 فلیئرز فائر کیے گئے۔ پوری دنیا میں مصنوعی بارش کے تجربات ہو رہے ہیں۔ اگر یہ انسانی صحت کے لیے خطرناک ہوتی تو دنیا یہ طریقہ استعمال نہ کرتی۔ اسموک کا وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ کشمیر کا تنازع حل ہونے تک جنوبی ایشیا میں امن نہیں آ سکتا۔ آرمی چیف کی UN سیکریٹری جنرل سے ملاقات میں گفتگو۔ مسئلہ کشمیر اور غزہ جنگ سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال۔ کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی یک طرفہ اور غیر قانونی بھارتی کوششوں کی مذمت۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے کہا مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ آرمی چیف نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا۔ کہا مسئلے کا پائیدار حل دو ریاستی حل میں مضمر ہے۔ جنرل عاصم منیر کی امریکہ کے عسکری اور سیاسی قائدین سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ پی ٹی آئی انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتی۔ ہماری جماعت عام انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے وضاحت کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر بولے چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آروز عدلیہ سے رکھوا دیتی۔ پٹیشنر کو نوٹس جاری کرنے سے انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ہوگی۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ مل گئی تو 2/3 اکثریت ہماری ہوگی۔ توشہ خانہ کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ نیب نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، عدالت نے مسترد کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 14 روزہ جوڈیشل کرنے کا حکم سنا دیا۔ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت پیش کیا گیا۔ انتخابات سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل۔ سپریم کورٹ نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ لکھا لاہور ہائی کورٹ نے بیک جنبش قلم انتخابی عمل کو ڈیریل کر دیا۔ عدالت نے بیرسٹر عمیر نیاسی کو نوٹس جاری کر کے وضاحت مانگ لی۔ عمیر نیاسی بظاہر جمہوری عمل ڈیریل کرنے کی کوشش کے مرتکب ہوئے۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما ہمایوں اختر خان استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے۔ جہانگیر زرین کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا سانحہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کی۔ شہید کا بیٹا ہوں، میرے لیے ممکن نہیں تھا مزید پی ٹی آئی میں رہتا۔ جہانگیر ترین اور علیم خان کے شانہ بشانہ چلوں گا۔ جہانگیر ترین بولے ہمایوں اختر آئی پی پی کو مضبوط کریں گے، ہمارا مشن پاکستان کو بحران سے نکالنا ہے۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے کہا لاہور اور پاکستان کی سیاست میں ہمایوں اختر خان کا کلیدی کردار ہے۔ ہمایوں اختر آئی پی پی کے سینئر نائب صدر ہوں گے۔ الیکشن کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، افواہیں دم توڑ گئی۔ نگران وزیر اطلاع سندھ کی میڈیا سے گفتگو۔ محمد احمد شاہ نے کہا تمام جماعتوں کے تحفظات کبھی ختم نہیں کیے جا سکتے۔ الیکشن کا ماحول ہے، سب شکایتیں کریں گے، الزام بھی لگائے جائیں گے۔ مزید بولے جس دن کتاب کا کلچر ختم ہو گیا تہذیب ختم ہو جائے گی۔ افغانستان میں دہشت گردی کے مراکز بڑا خطرہ ہیں۔ افغان حکومت مطلوب دہشت گرد پاکستان کے حوالے کریں۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کی نیوز کانفرنس۔ کہا آرمی چیف کے دورہ امریکہ کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ کوششوں سے معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ IMF بورڈ جلد 700 ملین جاری کرے گا۔ سانحہ APS پاکستانی تاریخ کا دردناک باب۔ آرمی پبلک سکول پشاور کے اندھوناک سانحے کو 9 سال بیت گئے۔ انسانیت سوز واقعے میں 150 کے قریب معصوم طلباء، ٹیچرز اور سٹاف نے شہادت پائی۔ 6 مسلح دہشت گردوں نے سکول کو نشانہ بنایا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں 9 سال بعد گہرے زخم مندمل نہ ہو سکے۔ سانحہ APS نے قوم کے عزم کو مضبوط تر کیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ وقت نے ثابت کیا دہشت گرد کسی کے دوست نہیں۔ بلاول بھٹو بولے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنا ہوگی۔
غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، خان یونس میں مسلسل بمباری، متعدد بچے صہیونی حملوں کا نشانہ بن گئے، سول ڈیفنس کے 3 اہلکار اور 2 صحافی شہید، رفح میں رہائشی عمارتوں پر گولوں کی برسات، 25 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی، 15 افراد لاپتہ، مغربی کنارے میں ڈاکٹر کے گھر پر بم برسا دی، ہسپتال کا محاصرہ برقرار۔ صہیونی فوج کی بوکھلاہٹ، اپنے یرغمالیوں پر فائر کھول دیا، اسرائیلی اہلکاروں کی شمال غزہ میں اندھا دھند فائرنگ، 3 اسرائیلی یرغمالی ہلاک، اسرائیلی فوج نے یرغمالیوں کی موت کی تصدیق بھی کر دی، بہانہ تراشا، یرغمالیوں پر فائرنگ غلطی سے ہوئی۔ اور پرتھ ٹیسٹ میں پاکستان بیٹنگ لائن مکمل ناکام، کینگروز نے شاہینوں کی 1 نہ چلنے دی، تیسرے روز کے آغاز پر قومی ٹیم قدم نہ جما سکی، 271 رنز پر پوری ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ تیسرے روز کھیل کے اختتام تک آسٹریلیا نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 84 رنز بنا لیے، خرم شہزاد نے دونوں آسٹریلوی بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ تاریخ میں پہلی بار دی گئی، محسن نقوی کہتے ہیں لاہور کے تقریباً 10 علاقوں میں آج مصنوعی بارش کی گئی۔ محسن نقوی نے یہ بھی بتایا کہ پہلی فلائٹ میں 48 فلیئرز فائر کیے گئے، دوسری فلائٹ کچھ دیر میں ہوگی۔ یو اے ای کی حکومت نے مصنوعی بارش کے تمام انتظامات دیکھے، ہمیں مصنوعی بارش کے بعد کے نتائج کا انتظار ہے، اب دیکھیں گے مصنوعی بارش کا کتنا اثر پڑتا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار پاکستان میں مصنوعی بارش کر دی گئی، محسن نقوی نے کہا لاہور کے تقریباً 10 علاقوں میں آج مصنوعی بارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی بتایا کہ پہلی فلائٹ میں 48 فلیئرز فائر کیے گئے، دوسری فلائٹ کچھ ہی دیر میں ہوگی۔ یو اے کی حکومت نے مصنوعی بارش کے تمام انتظامات دیکھے، ہمیں مصنوعی بارش کے بعد کے نتائج کا انتظار ہے، اب دیکھیں گے کہ مصنوعی بارش کا کتنا اثر پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی بارش بالکل بھی مضر صحت نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو پوری دنیا یہ طریقہ کار استعمال نہ کرتی۔ تاریخ میں پہلی بار پاکستان میں مصنوعی بارش کر دی گئی اور لاہور کے تقریباً 10 علاقوں میں آج مصنوعی بارش کی گئی ہے۔ محسن نقوی نے بتایا کہ پہلی فلائٹ میں 48 فلیئرز فائر کیے گئے، دوسری فلائٹ کچھ دیر میں ہوگی۔ یو اے ای کی حکومت نے مصنوعی بارش کے تمام انتظامات دیکھے اور ہمیں مصنوعی بارش کے بعد کے نتائج کا انتظار ہے۔ کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح انتقال کر گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی عمر 86 برس تھی۔ امیر کویت کئی روز سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح انتقال کر گئے۔